بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیکہ یا محمد نور من نور اللہ۔ کوئی مؤلف ہو یا مصنف ہو، محدث ہو یا مفسر ہو، مؤرخ ہو، جب تک اس کی بات کتابی شکل میں یا ملفوظی شکل میں نہیں آتی، اس وقت تک اس بات کا وہ خود ذمہ دار ہوتا ہے، اور جب یہ کتابی شکل یا ملفوظی شکل اختیار کر لے تو یہ قوم کی امانت ہو جاتی ہے۔ اس کے اوپر پھر یا جرح ہوگی، تعدیل ہوگی، طنز ہوگا، تنقید ہوگی، پھر ذمہ دار وہ بندہ بن جاتا ہے جس نے اس کو تحریر میں لایا یا اس کو لفظوں کی شکل دی۔ علامہ ابو نعیم اصفہانی بیان کرتے ہیں کہ عطاب بن حارث، اور یہ عطاب بن حارث جو ہیں یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک عمل منقول کرتے ہیں، ملتے ہیں، اور انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ملنے کے بعد اللہ پاک نے ان کی بیوی، ان کی زوجہ عاتقہ بنت عمران کے مزاج میں حد درجہ اچھائی، نفاست، علم، تقوی، پرہیزگاری، ورع، بے شمار ایسی صفات ودیعت فرمائی ہیں، اور انہوں نے شریعت کے مطابق اپنی بیوی کو اتنی بہترین تربیت فرمائی ہے کہ کئی سالوں کے بعد کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے دفاع میں جان نچھاور کرنے والے جنگجو حضرت حر بن یزید تمیمی رضی اللہ تعالی عنہ اسی عطاب بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہیں۔ حوالہ مقتل حسین، مطبوعہ مؤسسہ نور، بیروت، لبنان۔ اور پھر دوسرا حوالہ جو ابو نعیم اصفہانی نے لکھا ہے، کتاب کا نام ہے معجم شیوخ اصفہانی، ناشر مکتبہ اسلامیہ اصفہان۔ یہ لکھتے ہیں کہ یمن میں یہ بزرگ عطاب بن حارث اپنے زمانے کے مستجاب الدعوات بزرگ تھے۔ یمن میں ان کے مزار پر بہر کتبہ لگا ہوا ہے کہ نئے شادی شدہ جوڑے یہاں آ کر مٹھائی تقسیم کریں یا کوئی بھی شیرنی تقسیم کریں، اور اس کا ثواب عطاب بن حارث اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ارواح کو بخش دیں تو کبھی طلاق کی نوبت نہیں آئے گی، اور اللہ تبارک و تعالی نیک اولاد سے نوازے گا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے عید کے موقع پر وہاں لوگوں کا جمع غفیر دیکھا ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ کون سی دعا منقول ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہم انی اسألک العفو والعافیت والمعافۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیت والمعافۃ فی الدنیا والآخرہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہم انی اسألک العفو والعافیت والمعافۃ فی الدنیا والآخرہ مشہور دعا ہے۔ اور اس عمل سے لوگوں کی فرماتے ہیں کہ تقدیریں بدلتے دیکھا ہے، جس نے بھی جو مانگا اللہ تبارک و تعالی نے ان کو وہ عطا کیا، اور جب کسی بندے کا وسیلہ واسطہ دے کر مانگا جاتا ہے
تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس نیک نامی ہستی کے واسطے کو نام کو ناکام اور نامراد نہیں لوٹاتی۔ الہی بحق کے بنی فاطمہ، ایسے ہی شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا تھا، جب ان نیک پاکیزہ ہستیوں کا واسطہ دیا جاتا ہے، وسیلہ پیش کیا جاتا ہے، ایک سند پیش کی جاتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان ہستیوں کو اتنی بزرگی بخشی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ان کا قرب کیسا ہوگا جو احاطہ بیان میں نہیں آتا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی ملاقات جب ہوئی نا حضرت مریم علیہ السلام سے، جو بیت المقدس کی خدمت پہ مامور تھی، مسجد کی صفائی ستھرائی کیا کرتی تھی، اور وہاں ان کے کمرے میں ہر سیزن کا، ہر موسم کا پھل دیکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت زکریا علیہ السلام، جن کو اللہ نے اس دور کے مطابق تمام علوم سے نوازا ہوتا ہے، اور اس دور کے لوگوں میں سب سے زیادہ افضل اور فضیلت والا وہ نبی ہوتا ہے، حضرت مریم سے پوچھنے پہ مجبور ہوئے، یا مریم و انا لک ھذا، یہ تمہارے پاس یہ رزق، یہ بے موسم پھل کہاں سے آتے؟ قالت ہوا من عند اللہ، انہوں نے کیا فرمایا؟ من عند اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ پھر اگلے لفظ کیا ہے؟ ہنالک دعا زکریا قال رب ھب لی من لدنک ذریۃ، وہیں کھڑے کھڑے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ نیک اولاد عطا فرما۔ تو پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ نبیا خصورا سیدا خصورا و نبیا من الصالحین، سردار ہوگا، نبی ہوگا، حصوراً ہر قسم کی برائی سے محفوظ اور محصون ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو معصوم پیدا فرمایا اور ساتھ تصدیق بھی فرما دی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جب کسی کا وسیلہ دے کر، واسطہ دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا جاتا ہے نا، تو اللہ عطا کرتا ہے۔ بڑے بڑے سکالر، بڑے بڑے شیخ الحدیث، بڑے بڑے نامور قسم کے فاضل، جب ان آیات سے گزرتے ہوں گے، پڑھتے ہوں گے، تو کیا سوچتے ہوں گے کہ ان اللہ کے نیک لوگوں کا واسطہ دینا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ میں فتویٰ نہیں دیتا، خود اپنے عقل سلیم سے فیصلہ کیجئے کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام اور اتنے بڑے بڑے جلیل القدر، وہ صحافی ہوں، وہ محدث ہوں، وہ مفسر ہوں، وہ رائٹر ہوں، وہ جو بھی مرتبہ اور منصب رکھتے ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عقل سلیم سے نوازا ہے، اور دینے والی ذات تو حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، لیکن کیوں لوگوں کے اندر یہ فتنہ اور فساد پھیلاتے ہیں؟ دیتا تو اللہ ہی ہے، لیکن کسی ہیلے سے، کسی وسیلے سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نابینا بندہ، مادرزاد اندھا، اور جا کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس مجھے آنکھیں چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا قریب جاؤ مسجد میں، وضو کرو تازہ، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد نبی الرحمت یا رسول اللہ واتوجہ الیک، اس طرح سے دعا مانگو۔ اور جب وہ نفل پڑھ کے دعا مانگی، واسطہ دیا، وسیلہ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، چہرے پہ ہاتھ پھیرے، اللہ نے آنکھیں عطا کر دی۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ آپ ان کے مزار پہ جائیں، حضرت عطا بن حارث کے مزار پہ جائیں، اور یہ یمن میں ہے، وہاں جا کے کیا کریں، ان عطا بن حارث کا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا وسیلہ اور واسطہ دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں، تو اللہ کبھی بھی ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا جو کسی نیک ہستی کا واسطہ اور وسیلہ پیش کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی مقدس، محترم، مکرم، کائنات کا سب سے افضل ترین انسان جب یہ کہے
کہ اللہ کے غضب کو جب ٹھنڈا کرنا چاہوں گا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کروں گا۔ بس سوچ لیں پھر۔ تو اس لیے اگر کسی کو اولاد چاہیے، نیک رشتہ چاہیے، اگر وہاں نہیں جا سکتے تو یہاں گھر پہ بیٹھے 2 نفل پڑھ کے ان 2 شخصیات کی، حضرت عطاء بن حارث اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کو اس کا ثواب پہنچائے، اور پھر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ والمعافۃ فی الدنیا والآخرہ۔ پھر دیکھیے اللہ عطا کرتا ہے یا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔